करम करो ख्वाजा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भाई सच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो अंधी अकीदत के मारे हुए लोग हैं ना, वो खुदा के अलावा हर चीज से मांग सकते हैं। नैनों में कजरा, बालों में गजरा, पैया में घुंघरू, लचके कमरिया, नाचूंगी गुलर तले मेरे साथी, नाचूंगी गुलर तले मेरे साथी, घूंघट उगाड़ना रे या साबिर पिया, नाचूंगी गुलर तले मेरे साथी, घूंघट उगाड़ना रे या साबिर पिया, नाचूंगी। हेलो 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 हेलो। है नहीं दी अच्छा। अच्छा वैसे आप लोगों ने इस बात पर गौर किया कि ये बाबा जी हैं कौन? तो मैं बताऊं, इस तरह के बाबे होते हैं जो घर में अपने बच्चों के साथ और अपने पोतों और पोतियों के साथ बस इसी बात पर ही इतराज करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं बैठते। भला घर में किसी बुजुर्ग के पास बैठे हैं तो इन्हें समाज में रहने का पता चले। तो हम इन्हें बताएं कि हमने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए और इनके खुद के काम देख लो। यहाँ पर ये बकरे ही कन्याकुमारी बने हुए हैं, और अगर घर में इनको कोई काम बोल देगा ना कि बाबा जी ये फुला काम तो कर दें, तो ये कहेंगे कि पुत तानू पताते हैं कि मेरे गिट्टे गोटे कम नहीं कर दे और मेरे लक विच भी दर्द रहती है और मैनू ते चुक भी पै गई थी। और यहाँ पर इनकी कमर की लचक देख लो और इनके ठुमके देख लो, तो आपको लगेगा कि इनके अंदर कोई लंडे की सस्ती सी महक मलिक की रूह आ गई है। और मैं इन बाबा जी को कहना चाहूंगा कि बाबा जी इस उम्र में अपना कुछ ख्याल करें, क्योंकि ये ना हो कि कहीं आपका कोई ठुमका बहुत जोर से लग जाए और हमें आपकी वीडियो पर ये लगाना पड़ जाए। टुर गए यार मोहब्बतां वाले दोस्तों क्या किसी ने कहा है कि असल ताकत पीर के करिश्मे में नहीं होती, पीर की करामत में नहीं होती, मुरीद के जाहिल होने में होती है। जब तक मुरीद जाहिल रहेगा, कुरान पाक से दूर रहेगा, इस्लाम से दूर रहेगा, तो पीर अपने करिश्मे दिखाता रहेगा और सादा लोग इमाम को लूटता रहेगा और बेवकूफ बनाता रहेगा। मुझे लगता है कि पीर साहब अपनी इस मुरीद को जहन्नम में जो सजा दी जाएगी उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि जो जहन्नम में अजाबात दिए जाएंगे उसमें से एक शक्ल उसकी ये भी है कि जिन लोगों को अजाब होगा उनको जहन्नम में उल्टा भी लटकाया जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि जैसे वो कहते हैं कि इसकी अकल घुटनों में है, या फिर इसका दिमाग जो है वो घुटनों में चला गया। तो पीर साहब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इसे उल्टा करके लटकाया जाए ताकि इसका दिमाग जो है वो सही ठिकाने पे आ जाए, सही जगह पर आ जाए। क्योंकि ये बंदा अपने दिमाग से नहीं सोचता, ये बंदा अपने घुटनों से सोचता है। या फिर ये भी शक्ल हो सकती है कि इस बंदे ने अपने पीर साहब को सही तरह से चंदा ना दिया हो। जहालत के बहुत से दर्जे होते हैं, तो ये जो दर्जा है ये सबसे मेन दर्जा है कि पीर साहब आपको जो बोलते जाएंगे आप वो आंखें बंद करके बगैर किसी सवाल के आप वो मानते जाएंगे और वो करते जाएंगे।
جو مانگنا ہو خدا سے مانگ. ارے کمبخت یہ اللہ والے جو مانگو ان سے مانگو. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے. مولا غریب نواز مولا غیب سے مدد فرمائیے. حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا. غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دیجیے. اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے غریب نواز. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے. اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا. اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ. اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. اچھا ویسے کیسی بدقسمتی کی بات ہے ان نوا خوروں کے لیے کہ ان سے کبھی بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے اس بات کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے دین کا بیڑا گرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی. لوگوں کا ایمان خراب کرنے میں، لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑنی. حالانکہ آپ اس بندے کی جو ہے وہ عمر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بزرگ ہو چکا ہے، پھر بھی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں سے کہ اس بندے نے کتنے ہی لوگوں کا عقیدہ خراب کیا ہوگا جو یہ بات کر رہا ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو. حالانکہ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اس بازار میں جو بندہ دفن ہے اس سے مانگے کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ کے بندے کون تھے، اللہ کو محبوب کون تھے؟ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ تعلیم دی کہ جو بھی مانگو مجھ سے مانگو؟ حالانکہ اس کے برعکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو فرمایا تھا جب بھی تجھے کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے اس بات کی مدد مانگو، اور اگر تجھے کوئی مدد چاہیے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، کیونکہ نفع دینے والی بھی ذات وہ ہے اور نقصان دینے والی بھی ذات بھی وہی ہے. اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. یہ گھنٹے لگے ہوئے مزاروں پہ گھنٹے ہونے نہیں چاہیے. ارے میری حلوہ خور چکنی چمیلی، یہ گھنٹے نہیں، یہ مزار ہی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے خلاف ہی تو بنائے گئے ہیں. کیونکہ یہ تو منظر وغیرہ کی پہچان ہے. یہاں گھنٹے نہیں، یہاں اللہ اکبر کی صدائیں ہونی چاہیے. پیارے پیارے لال پیلے بگلول بابا جی، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ جو حلوہ اس ٹائم کھایا ہوا ہے نا، اور آپ اس حلوے کے نشے میں مدہوش ہو کر، مست ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں ہونی چاہیے، اللہ پاک کا ذکر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو جگہ ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف بنائی گئی ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہوں کہ قبر پر عمارت بنانے، اس پر بیٹھنے سے، اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے میں تم لوگوں کو منع فرماتا ہوں، تو تم لوگ اس بات سے منع کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور اوپر سے تم الٹی جو ہے وہ تعویلیں گھڑتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، لوگوں کے ایمان تباہ کرتے ہو، عقیدے خراب کرتے ہو. مزار پہ آ کے گھنٹہ نہیں بجانا ہمیں السلام علیکم یا ولی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا ہے. پر بابا جی میرا ایک سوال ہے کہ ہمیں یہاں پر آنا ہی کیوں ہے؟ اور تم لوگ یہاں پر آنے کے لیے آداب اور طریقے تو ایسے سکھاتے ہو کہ جیسے یہاں پر پتہ نہیں کوئی کتنا کوئی مہذب کام ہونے والا ہے. یہاں پر کرنے تو تم لوگوں نے مجرے ہی ہیں. یہاں پہ ڈانس پارٹی ہوگی، مجرا ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے وہ نشہ پانی ہوگا اور فحاشی کا جو سارا انتظام ہوگا. لا شريك له لبيك اللهم